السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع بھی ہو گیا اور ایسے جیسے ابھی کل کی ہی بات تھی کہ رمضان شروع ہوا۔ یہ سنہری موقع، یہ گولڈن چانس بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اسی طرح ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جیسے سب کچھ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے آس پاس جو رمضان کے فرض روزے کون سا پورا سال ہمیں رکھنا پڑتا ہے، صرف ایک مہینہ، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 میں سے صرف ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم بغیر کسی شرعی عذر کے یہ روزہ چھوڑتے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ایسی حالت ہے اس کی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر میں ہے اور ان حالات میں ہے کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، یعنی سحر اور افطار ممکن نہیں ہے، نماز ادا کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ سکپ کر سکتا ہے، لیکن اس کی قضا بعد میں ادا کرنا لازمی ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے آرام سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ریسٹورانٹس ہیں یا ڈھابے ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے ایک پردہ کر دیا ہوا ہے کھانے والوں کے لیے، یعنی وہ ریسٹورانٹس، وہ ڈھابے، وہ سارا دن ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، جس نے کچھ کھانا پینا ہے وہ ایزیلی وہاں سے کھا سکتا ہے۔ ایون کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بند ہونا چاہیے۔ چلے اوبویسلی انہوں نے بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کام کرنا، تو کچھ ایسا کریں کہ سحر اور افطار کے وقت کریں، سارے دن میں جس ٹائم پہ روزہ ہوتا ہے اس وقت پہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ پردہ کر لیتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کے آرام سے کھا پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ روزہ دار کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس ایک مہینہ میں روزہ چھوڑنا بہت گناہ کی بات ہے، وہ بھی فرض روزہ چھوڑنا۔ اس روزے کے بارے میں حکم ہے کہ اگر رمضان کا ایک بھی روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے عوض چاہے ہم پورے سال میں یا اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی اس ایک روزے کا قرض ادا کرنے کے لیے ہم جتنے بھی روزے رکھ لینا تو ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو ایک روزہ چھوڑا اس کے برابر کا ہم روزے جتنے بھی رکھ لیں ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو کوشش کریں بغیر کسی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں، سفر میں بھی اگر پاسبل ہے تو لازمی رکھیں، اور بیماری کی حالت اگر ایسی ہے کہ آپ سحر اور افطار کے وقت میڈیسن کھا کے آپ کی صحت پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے، اس پہ گزارا چل سکتا ہے، تو کوشش کریں اس حالت میں بھی روزہ رکھیں۔ ایسا مہینہ ہے کہ آپ کسی کو ایک سمائل بھی پاس کرتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا صلہ ہمیں اتنا زیادہ ملتا ہے۔ تو سوچئے اگر بیماری کی حالت میں ہم یہ فرض روزہ رکھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کہ اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، یہ حکم ہے تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ صرف اس نیت سے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب ہمیں دیں گے۔ اور اس مہینے میں ایک اور کام کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگوں کو، جتنا آپ افورڈ کرتے ہیں، کسی کو کھلا پلا سکتے ہیں، کسی کے لیے تھوڑی آسانی کر سکتے ہیں، وہ کریں، بہت اجر و ثواب ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے آپ کو، اتنا دیں گے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ کوشش کریں، چلے کسی کو کوئی ایک یا دو بندے کو کسی کو سحری کروا دیں، افطار کا ٹائم ہے کسی کو افطار کروا دیں، کسی کے گھر چاہے بھجوا دیں، کچھ بھی جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لازمی جتنا آپ اپنی جیب سے نکال سکتے ہیں اس مہینے میں لازمی نکالیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوں گے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، ایک چھوٹی سی بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت کو، ہر نوافل کو، ہر دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تو انتظار کرتا ہوں تو مجھ سے مانگ، تو کہہ تو صحیح میں ہمیشہ تیرے پاس ہوں، تو اکیلا نہیں ہے، میں تو تیرے پاس موجود ہوں، تو ایک تو بات تو کر مجھ سے، تو مجھ سے مانگ تو صحیح۔
تو میری طرف قدم بڑھا تو صحیح، تو مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائے گا، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود یہ سب فرما رہے ہیں تو ہمیں تو بلا رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں جانا چاہیے اللہ کی طرف، قدم بڑھانا چاہیے۔ بس انسانوں کی طرف بھاگنا چھوڑ دیں، ان کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ جو ہے صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ کوئی انسان مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کوئی آپ کو سنبھالتا نہیں ہے۔ 2 سے 4 دن کوئی آپ کے ساتھ کہیں گے، تھوڑی چند اچھی باتیں کریں گے، اچھے بول بولیں گے، لیکن بہت جلد ہی ان کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ان کے وہی اچھے الفاظ تانوں کی صورت میں برستے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو راضی کرنا چھوڑ دیں، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا لیں گے، ہم اس کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس کو راضی کریں کہ جس کے لیے آپ ایک سجدہ بھی اس کی رضا کی لیے اگر ہم ایک سجدہ بھی کرتے ہیں نا، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے ہم سے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ موقع ملا ہے تو اس کو گنوانا نہیں ہے، اور کوشش کریں اس مہینے میں کوئی روزہ نہ چھوڑیں۔ اگر واقعی کوئی بہت بڑی تکلیف ہے، روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کی قضا بعد میں ادا کر لیں، اس کا کفارہ بھی ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنے کا بہت زیادہ گناہ ہے، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔